فطرت میں زندگی موجود ہو تو انسان کو تڑپانے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ حمید الدین ابو حاتم قریشی یہ کیچ اور مکران کے حکم روا گزرے ہیں، حاکم گزرے ہیں۔ جب ان کے والد سلطان بہاؤالدین انتقال کر گئے تو اس کے بعد یہ کیچ اور مکران کے حاکم اور گورنر مقرر کر دیے گئے۔ انہوں نے 21 سال تک حکومت کی، 21 سال تک بڑی آن بان اور شان کے ساتھ حکومت کی انہوں نے 21 سال تک۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آیا کہ ان کی زندگی کا کایا پلٹ گیا اور یہ بجائے سلطان کے شیخ ہو گئے۔ پتہ ہے واقعہ کیا ہے؟ ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں یہ ٹہلنے کے لیے جایا کرتے تھے، بہت بڑا باغ تھا، اور اس باغ کے بیچ میں ایک محل تھا۔ جب وہ اس باغ میں ٹہلنے کے لیے جایا کرتا تھا تو اس میں آرام کرتا تھا، اور اس محل میں ایک لونڈی متعین تھی جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ جب یہ بادشاہ وہاں لیٹنے کے لیے آئے، جب یہ بادشاہ وہاں آرام کرنے کے لیے آئے تو یہ لونڈی کیا کرتی تھی؟ بستر بچھا دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ وہ لونڈی، وہ غلام، وہ نوکرانی وہ بستر بچھاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ دیکھیں کہ بادشاہ اس میں آرام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر کے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا ہے۔ وہ اس بستر میں بچھانے کے بعد لیٹ جاتی ہے، جیسے ہی لیٹتی ہے فوراً اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے۔ وہ بادشاہ ٹہلنے کے لیے آتا ہے اور آرام کرنے کے لیے اس بلڈنگ میں آتا ہے، اس محل میں داخل ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ لونڈی، اس کی وہ نوکرانی جو بستر کو بچھایا کرتی تھی آج وہ سو رہی ہے۔ اس نے چابک اٹھایا، وہ چابک جس سے گھوڑے کو مارا کرتا تھا، چابک اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک چابک مارا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ جاگ گئی، بیدار ہو گئی اور رونے کے بجائے وہ ہنسنے لگی۔ ذرا غور سے سنیے گا، رونے کے بجائے ہنسنے لگی۔ اسی طرح 10 چابک پڑے، 10 کوڑے پڑے، لیکن وہ بجائے روتی وہ ہنس رہی تھی۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، آخر ماجرا کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا اے لونڈی، میں تجھے سزا دے رہا ہوں، میں تجھے مار رہا ہوں، کیا تمہیں چوٹ نہیں آ رہی ہے؟ کیا تمہیں چوٹ نہیں پہنچ رہی ہے؟ آخر تم ہنس کیوں رہی ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ تم ہنس کیوں رہی ہے؟ انہوں نے جو جملہ استعمال کیا تھا، اس لونڈی نے جو جملہ کہا تھا وہ سنیے۔ کیا کہا تھا؟ اے بادشاہ سلامت، میں اس وجہ سے ہنس رہی، تھوڑی سی نیند کی یہ سزا ہے تو مجھے بتاؤ کہ جو زندگی بھر اس بستر میں آرام کرتا اس کا سزا کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا؟ بس اتنا ہی کہا تھا اس لونڈی نے، اتنا ہی کہا تھا، تھرا اٹھا، کانپنے لگا، وہ تھرا گیا، ہاتھ سے چابک چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اتنا ہی کہا تھا اس نے، اے بادشاہ، جب تھوڑی سی نیند کی اتنی بڑی سزا ہے تو بتاؤ کہ جو زندگی بھر اس میں آرام کرتا اس کا کتنا بڑا عذاب ہوگا، کتنا بڑا سزا ہوگا اللہ کے لیے۔ بس اتنا ہی کہا تھا۔ یہ حمید الدین ابو حاتم اس لونڈی کے اس جملے سے اس کی زندگی کا کایا پلٹ گیا۔ اب یہ بجائے سلطان کی شیخ ہو گئے، رونے لگے، تڑپنے لگے۔ انہوں نے علماء کرام کی صحبت اختیار کی اور ساری زندگی جب تک باقی رہے، جب تک اس دنیا میں زندہ رہے، تب تک انہوں نے دین کی تبلیغ میں لگا دی کہ اگر زندگی فطرت میں ہو، اگر زندگی فطرت میں موجود ہو تو زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے، ایک جملہ۔ زندگی کو بدلنے کے لیے صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے۔ اور اگر فطرت میں زندگی موجود نہ ہو تو لمبی چوڑی تقریریں، بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کتابوں کے انبار بھی اسے صحیح راستے پر نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ فطرت میں اگر زندگی ہو تو تبدیل ہو سکو۔ بڑی بڑی تقریریں چلتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لمبی چوڑی تقریریں، بڑے بڑے جلسے، موٹی موٹی کتابیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ مسلمان ہے جس کو پتہ نہیں کہ نماز پڑھنا 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ زکات دینا فرض
वाज़ेह है। कौन ऐसा मुसलमान? अरे किसको पता नहीं कि ग़ीबत और चुगली करना हराम है इस्लाम में? किसको मालूम नहीं है एक दूसरे की जमीन को हड़पना हराम है? किसको मालूम नहीं है? लेकिन फिर भी हम वैसे ही हैं जैसे कुत्तों के दुम। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। बड़े उलमाए किराम आकर हदीस बयान करते हैं, बड़ी बड़ी हदीसें और अल्लाह के रसूल की मजबूत हदीसें बयान की जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। फिर भी हम कहते हैं कि रसूल से मोहब्बत है। ये खोखले दावे छोड़ दो, ये खोखले दावे नहीं चलेंगे। शरीयत शरीयत है, शरीयत को नौटंकी नहीं बनाया जाएगा, शरीयत में खिलवाड़ नहीं होगा।